الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کردہ چیزوں یعنی کھیتی میں سے اور چوپایوں میں سے اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے باطل خیال سے کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے حضرتوں کا ہے۔ پھر جو حصہ ان کے حضرتوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کیسا برا انصاف ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی۔ مشیت اس کی جب تک راہبر بن کر نہ آ جائے، مشیت اس کی جب تک راہبر بن کر نہ آ جائے، نشاں منزل کا پا سکتا نہیں ہے کارواں کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے،
وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بند جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بند جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و ضیاع کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بند جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعے اور اس سے پہلے آپ حضرات کو یاد دلایا گیا تھا کہ ایک مضمون جو ادھورا رہ گیا تھا، درمیان میں عید الاضحیٰ، اس سے متعلق بہت سارے مسائل، قربانیوں کے مسائل، پھر محرم الحرام، اس کے بعد مسائل پر گفتگو رہی، اور اس کی وجہ سے یہ مضمون کافی عرصہ اس میں وقفہ پڑ گیا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے یہ کہ جس مضمون کا یہ حصہ ہے وہ ہے دین کا بنیادی مسئلہ۔ یہ جو ایک جملہ میں بولتا ہوں، دین کا بنیادی مسئلہ، اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور جب بنیادی مسئلے کی طرف توجہ ہوگی تو انشاءاللہ پھر
ہر موقع پر ہر معاملے میں اسی کو اہمیت دی جائے گی۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا خاص طور پر پاکستانی دوسرے ملکوں کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ میں ان سے پوری طرح واقف نہیں ہوں، اور جہاں تک عرب دنیا کا معاملہ ہے وہاں ہزار خرابیوں کے باوجود بھی ان کے عقیدے درست ہیں۔ آپ جانتے ہیں جن کو اللہ نے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائی ہے، جتنی بار بھی انہوں نے حرمین میں جمعے کی خطبات سنے ہیں ائمہ حرمین کے، تو وہ دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ اس پر توجہ ضرور کرتے ہیں۔ ایک بات بطور تحدیث نعمت میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کرنے لگا ہوں۔ یہ جو ہمارے ہاں خطبہ پڑھا جاتا ہے، میں پڑھوں یا محمد، یہ میرا ہی لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ العظیم یہ پاکستان کے ہر حصے کے اندر پہنچ چکا ہے اور بہت سے علماء پڑھتے ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی یورپی ملکوں کے اندر ہی پہنچ چکا ہے۔ میرے علم میں آئی ہے وہ کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ جو بات میں سنانے لگا وہ یہ ہے کہ مجھے ایک نوجوان نے، ہو سکتا ہے کہ یہاں موجود ہو، اس نے سنایا کہ انہی کا کوئی ملنے والا اور دوست ہے جس کو یہ خطبہ کہیں سے مل گیا یا مجھ سے لے گیا، مجھے یاد نہیں، بے شمار دنیا مجھ سے لے لیتی ہے، کسی سے پیسے تو لیتا نہیں، یہ خدا کا انعام ہے۔ یہ خطبہ اس نے کہیں جا کر امام حرم سید عبد الرحمن سدیس کو پہنچا دیا، اور انہوں نے جب اس کو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے اس کو دیکھ کر۔ ان پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قسم کے خطبے پڑھتے ہیں اور ایسے خطبے لکھتے ہیں۔ مجھے اس نوجوان نے بتایا، خدا کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ میرے جیسے نابغار اور ناکارہ حقیر سا انسان اس کاوش کو اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کے امام تک پہنچا دیا اور اس نے تعریف بھی فرمائی۔ بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ ائمہ حرمین عموماً دین کا بنیادی اور اساسی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اور میرا خطبہ پسند کیوں کیا؟ اس کا جو پہلا خطبہ الحمدللہ الذی لا یکشف الشدائد الا هو ولا يذكر المقاعد الا هو وما مراد المشتاقین فی الدارین الا هو ما مطلوب الواصلین فی الکونین، بار بار ہر جملے کے اندر توحید کا مسئلہ ہے، لا الہ الا ہو، اس پر انہوں نے بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ العظیم اس مسجد میں میرا جتنا عرصہ گزر چکا ہے، الحمدللہ یہ خطبہ ہی پڑھے گئے ہیں۔ آگے حال اللہ کو معلوم ہے، ہم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا یہ خدا جانتا ہے، لیکن یہ شرح صدر ضرور ہے کہ میں نے الحمدللہ جو کاوش کی ہے اس کو پوری دنیا کے اندر پسند کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نامی گرامی خطیب، میں نام نہیں لیتا، وہ باقاعدہ ہاتھ میں پکڑ کر جمع پڑھاتے ہیں میرے خطبے کو، وہ نیٹ پر جب آ جاتا تو دیکھا جاتا ہے خطبہ میرا ہی ہے۔ خیر بات یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب دنیا کے اندر علماء کی کاوشوں سے لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہیں بالعموم، دوسری خرابیاں ہیں بے شمار، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے علماء کی کاوشیں نہیں عقیدے کی بنیاد کو سمجھانے کے لیے۔ آپ حضرات یقیناً شہر کے مختلف مساجد کے اندر جمع پڑھتے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، یہاں بھی آپ تشریف لاتے ہیں، یہ فرق ضرور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو کچھ یہاں دین کے بنیادی مسئلے پر میں زور دیتا ہوں اس میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔
ہمارے پاس ساتھی جو مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں کے جو خطباء ہیں ان کے درس سنتے ہیں، اس میں سبھی کچھ ہوتا ہے لیکن قرآن سے متعلق کوئی چیز نہیں ہوتی۔ الحمدللہ العظیم یہاں ایک وقت گزارا ہے، ان کو اللہ نے دین کا فہم نصیب فرمایا ہے، اور پھر خود بھی قرآن کریم کی تفاسیر سے لگاؤ رکھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، اور ان ائمہ دین کے، ائمہ مساجد کے جب دروس سنتے ہیں تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے ان کو کہ یہ کیسا درس ہے، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، اور ایسی اوٹ پٹانگ باتیں ماریں گے کیونکہ عام لوگوں کو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، وہ سارے لا لیتے ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے اپنے رحمت کے ساتھ یہاں بیٹھ کر ایک عرصے تک بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب یہ ان پر کوئی بات پوچھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہاں اگلے جب میں بیان کروں گا، آگے بیان کروں گا، پھر آگے نہیں آتی کبھی۔ خیر، یہ ایک مسئلہ ادھورا رہ گیا تھا، اور پچھلے ایام کے اندر ایک بار بار میں مسئلہ آپ کو یاد دلاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں بھی واحد یعنی اکیلا ہے، لا شریک، اس کا کوئی حصہ دار نہیں، اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک ہے، کوئی حصہ دار نہیں، اور اپنے حقوق کے اندر بھی واحد لا شریک ہے۔ تو یہ حق کیا ہے، یہی سمجھانا ہے کہ یہ جتنی عبادات ہیں یہ اللہ کا حق ہے۔ اب کلمہ پڑھتے ہیں بچپن سے، ماں باپ نے یا اپنے مسجد کے امام نے کلمے کا ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کلمے کا لا الہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جتنی عبادات ہیں یہ اللہ کا حق ہے۔ عبادت چاہے زبانی ہو، عبادت چاہے عملی ہو، اور عبادت چاہے مالی ہو۔ آپ جب نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ترجمہ تو آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا یا کسی استاد نے پڑھایا ہوگا، ساری زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، ساری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، اور ساری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ تو زبانی عبادتیں یہ ذکر، اذکار، تسبیح و تحمید، یہ سب زبانی عبادتیں۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ زبانی عبادت ہے کہ اللہ ہی پاک ہے، ساری خامیوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، قصوروں سے پاک ہے، فطوروں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ یہ مختصر سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر آپ ایک بہت بڑا مفہوم پنہا ہے اور اللہ کی ذات کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدنی عبادت، مثلا نماز آپ پڑھتے ہیں، بدن استعمال ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے۔ روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس بدن میں برداشت کرتا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں آپ، یہ اللہ کے لیے ہے۔ طواف کرتے ہیں، اس میں بدن استعمال ہوتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو بدنی عبادت بھی کس کے لیے ہے؟ مسلمان اللہ ہی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مالی عبادت یعنی مال اللہ نے جو دیا ہے اس کو اللہ کی مرضی پر خرچ کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کس لیے دیتے ہیں؟ کس کو مال اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس جو مال، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر وہ اس کو خدا کی مخلوق کو ایک خاص مقدار کے اندر نکال کر دیتے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کس کی ہے؟ کس کے حکم پر آپ نے وہ مال اپنے مال سے الگ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ عبادت ہے اور مالی عبادت ہے۔ صدقہ و خیرات دیتے ہیں یہ عبادت ہے اور مالی عبادت ہے۔ نظر و نیاز دیتے ہیں یہ عبادت ہے اور مالی عبادت ہے۔ مسئلہ یہ سمجھانا تھا
کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیاز کے طور پر، جس کو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے نیاز، عربی زبان میں اس کو نظر کہتے ہیں، نون زال اور را، اور فارسی زبان کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیاز۔ معنی ہے کہ ہے نظر و نیاز۔ ایک مسلمان نظر و نیاز دیتا ہے تو چونکہ وہ حق اللہ کا ہے تو اللہ ہی کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا بھی کفر اور شرک ہے، اور دینا بھی شرک ہے۔ میں کھل کر بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نیاز نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اللہ ہی کو دیا جائے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ جس طرح سجدہ عبادت ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ رکوع عبادت ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اس طرح نظر و نیاز بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں جہاں جہالت موجود ہے، بدقسمتی بدبختی سے مسئلہ سیکھا نہیں ہوتا، سکھایا نہیں ہوتا۔ سکھانے کی ذمہ داری اماموں کی، علماء کی ہے، انہوں نے سکھایا نہیں، یا عوام الناس کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہوتی، انہوں نے سیکھا بھی نہیں ہوتا۔ تو غیر اللہ کے نام کی نیازیں دیتے ہیں۔ ابھی محرم الحرام، جس کی آج آخری تاریخ ہے، اس کے اندر غیر اللہ کے نام کی نیازیں دی گئیں کہ نہیں دی گئیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا کے نام کی نیازیں نکالی کہ نہیں؟ پانی کی سبیلیں اور پتہ نہیں کس کس چیز کی سبیلیں، اور دینے والے پلانے والے بھی بڑے شوق سے پلاتے ہیں، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، اور پینے والے بھی سمجھتے کہ شاید ہم حوض کوثر کا پانی پی رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ یہ نیاز کس کی ہے۔ اللہ کے نام کی نیاز ہے تو وہ ہر وقت جائز ہے، محرم میں بھی جائز ہے، محرم کے علاوہ بھی جائز ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز ہے تو وہ ہر وقت حرام ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، یہ جان اللہ نے دی ہے، یہ حرکات و سکنات، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اللہ نے دیا ہے، تو یہ بدن اللہ کی مرضی پر استعمال ہونا چاہیے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مرضی پر استعمال ہونا چاہیے۔ اور جو شخص اس بدن کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال کرتا ہے اور اللہ کا دیا ہوا مال کو اللہ کے ناراضگی استعمال کرتا ہے، اور خدا کی لعنت کا حقدار ہوتا ہے۔ کاش کے علماء کھل کر بات کرتے ہوتے تو لوگوں کو مسئلہ سمجھ آتا، لیکن کس طرح بیان کریں؟ سیکھا ہوتا تو تب۔ اصل مسئلہ ہے یہ ایسے اساتذہ کے پاس بیٹھے نہیں ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ سمجھایا۔ ہم پر خدا کا انعام یہ ہے بطور تحدیث نعمت۔ تحدیث نعمت کا مطلب یہ خدا نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو۔ اما بنعمت ربک فحدث، قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو کہ اللہ کا یہ احسان ہے مجھ پر۔ مجھ پر میرے اللہ کا احسان ہے کہ مجھے ایسے اساتذہ ملے ہیں جنہوں نے مسئلے کو کھل کر بیان کیا اور ہمیں سمجھ میں آیا، اور اللہ کی توفیق سے وہ جو سمجھ آیا آپ حضرات تک منتقل کر رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ میں مجھے ایک بزرگ رہ کر یاد آتے ہیں، پنجابی ہیں وہ۔ آپ پنجابیوں کو یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے۔ میاں والی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے میاں والی جانے کا تو پوچھ لیں گے مولانا حسین علی قبر کہاں ہے، ان کی قبر پر جا کر تھوڑی دیر کھڑے ہوں۔ سادہ قبر ہے، دو قبریں، ایک ان کے بیٹے کی ہے، وہ عالم تھے، ایک ان کی۔
احساس ہو جائے گا کہ یہ میں کس کی قبر پر کھڑا ہوں۔ کئی سال پہلے ہمارے کچھ ساتھیوں نے پروگرام بنایا، ڈاکٹر رسول اللہ صاحب خدا نے سلامت رکھے، یہ بھی تھے ساتھ۔ ہم مغرب کے بعد یا اس کے لگ بھگ سرگودا پہنچے، وہاں سے آگے ایک اور عالم ہمارے ساتھ ہوئے رہنمائی کے لیے، کچھ آپ کے علاقے سے ہوتے ہوئے ایک جگہ پہنچے۔ اندھیرے کوٹری کے اندر ایک عالم ہمارے انتظار کر رہے تھے، مولانا خلیل احمد صاحب خدا کی کروڑ ہار رحمت نازل ہو۔ وہ ہمیں لے گئے ایک جگہ میں۔ اصل میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نمل یونیورسٹی کے پاس اگلے دن جلسہ تھا، اس جلسے میں میرے جیسے نابکار کو بھی بلایا گیا تھا کہ تم نے کچھ بیان کر رہے ہیں۔ تو رات کو اس شخص کے گھر ہم رہے جس نے بلایا تھا علماء کو۔ اگلے روز مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ میں مولانا حسین صاحب کی قبر پر آپ کو لے جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہاں ہم گئے، سادہ سی قبر ہے، بالکل ایک احاطہ ہے، کچی سی دیوار ہے، اس کے اندر احاطہ ہے۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کی قبر پر گئے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں، بے شمار ملکوں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بزرگوں کی قبروں پر بھی گیا ہوں، بزرگوں کو مانتا ہوں، یا حضرات گواہ ہیں اس بات پر، میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، اور جو بزرگوں کو نہیں مانتا اس پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن بزرگوں کو مانتا ہوں، بزرگوں سے مانگتا نہیں، مانگتا اسی سے ہوں جسے سب نے مانگا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ مولانا حسین صاحب کی قبر پر کافی دیر میں کھڑا رہا۔ خدا کی قسم جو کچھ میری کیفیت رہی ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی چونکہ ذمہ دار تھے، قبرستان ہے فاصلے پر، جیسے کہ یہاں صادق پلازہ ہے، ان کی قبر الگ ہے۔ مجھے مولانا خلیل احمد صاحب نے بتایا کہ اس جگہ حضرت قبر بنی کیوں ہے؟ بنی اس طرح کہ ان کا ایک خادم تھا کشمیری بابا، 32 سال یا 42 سال اس نے خدمت کی تھی، بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ وہ فوت ہو گیا، اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے اس جگہ میں اس کی چارپائی رکھی جہاں مولانا حسین صاحب کی قبر ہے۔ انہوں نے جنازہ پڑھا کر ان کی میت اپنے علاقے میں بھجوا دی۔ اپنے خواص سے یہ حضرت مولانا حسین صاحب نے فرمایا الگ کر کے کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر یہاں بنانا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کا یہ سارا قبرستان آپ کے خاندان کا ہے، سارا زمینیں آپ کی ہیں، آپ کی اہلیہ مرحومہ بھی یہاں ہیں، آپ کے بیٹے بھائی دیگر لوگ ہیں۔ مولانا حسین صاحب نے فرمایا کہ بہرحال تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میری قبر یہاں بنانا۔ اتفاق کی بات ہے کہ 6 مہینے کے بعد مولانا حسین صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر میں جو وسیع تھا وہاں بنی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں جنازہ پڑھا رہا تھا تو اس جگہ میں نے خدا کا فرشتے دیکھے۔ مولانا حسین صاحب بہت بڑے ولی اللہ تھے اس زمانے کے، پہچانا کسی نے نہیں۔ میں نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ ایک آدمی نے ان سے کہا حضرت اب جب بھی بولتے ہیں تو مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں، شرک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ اور مسئلے نہیں آتے؟ کوئی ہوگا خاص آدمی؟ فرمایا کہ مسئلے آتے ہیں سارے، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے ایک مثال سے سمجھانا پڑے گا۔ فرمانے کہ تمہارا کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی بھائی دور دراز سے پیدل سفر کر کے سخت گرمی کے موسم میں آئے، پسینے سے بھی اٹا ہوا ہو، گرد و غبار سے بھی، اور بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی، تمہارا دل کرے گا کہ اس کو میں ٹھنڈا پانی شربت پلاؤں، یہ دل کرے گا کہ اس کو میں نہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہناؤں۔ اسی سوچ بچار میں اچانک خوفناک ناگ سانپ کی اس کو نکل کر ڈس لے اور بھاگ جائے، اور وہ بھائی یا عزیز تمہارا جو تڑپنے لگے، تم بتا کہ اس وقت اس کو شربت پلاؤ گے، نہلاؤ گے، صاف ستھرے کپڑے پہناؤ، کیا کرو گے؟ نے کہا حضرت بات واضح ہے کہ سب سے پہلے اس کی زندگی بچانے کی فکر کروں گا میں، زندگی بچ گئی تو یہ ساری چیزیں مفید ہیں، نہیں تو نہیں۔
تو یہ بات سن کر مولانا حسین صاحب فرماتے کیا تم نے مجھے اس قوم کا دشمن سمجھ رکھا ہے؟ مجھے سارے مسئلے آتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ شرک کے ناگ نے اس قوم کو ڈس لیا ہے۔ اس لیے میں ہر وقت یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ دوسرے مسائل میں یہ آپ بھی سن لیں، کمی آئے گی اللہ اسے معاف کر دیں گے، عقیدے کی کمی کو خدا معاف نہیں کریں گے۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پر قتل کیا ہے، جرم ہے، لیکن بالآخر اس قاتل کو خدا تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات دے دیں گے۔ کسی نے زنا بدکاری کی ہے، بالآخر وہ اپنے سزا بھگت کر وہ آزاد ہو جائے گا۔ کسی کا حق مارا ہے، بالآخر اگر مسلمان ہے تو جہنم سے آزادی مل جائے گی اس کو سزا بھگتنے کے بعد، لیکن جس نے شرک کیا ہے خدا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس نے قرآن میں فیصلہ کر دیا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یقین جانو کہ جس نے خدا کے ساتھ شرک کیا خدا نے اس پر جنت حرام کر دی، اللہ خود اعلان کر رہے ہیں۔ تو فرمان لگے میں یہ مسئلہ اس لیے ہر وقت بیان کرتا ہوں کہ میں قوم کا دشمن نہیں، شرک کے ناگ نے اس قوم کو ڈس لیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ زہر نکل جائے۔ خیر بات عرض کر رہا کہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں مولانا حسین صاحب کے جوتوں کے تلووں سے لگی مٹی کے برابر میں نہیں ہوں، لیکن نسبت ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت کو شرک کے ناگ نے ڈس لیا ہے، اور میں چپ ہو جاؤں یا ادھر ادھر کے نرم نرم مسئلے بیان کروں تو خدا کا مجرم ہوں۔ آپ تو مجھ سے نہیں پوچھیں گے، خدا مجھ سے پوچھے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ کا یہ سارے پہلو ان کو مکمل کر دوں، اگر جس سے پہلے بھی اللہ کی توفیق سے یہ مسئلہ بیان ہوتا رہا ہے، لیکن درمیان میں وقت کافی گزر جاتا ہے۔ پھر میں بار بار دہراتا ہوں اس بات کو تاکہ جن حضرات کو یہ بھول چکا ہے پھر ان کے استحضار اور یاد دہانی ہو جائے۔ تو مال کس نے دیا؟ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا، اور خرچ بھی اسی کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ خرچ بھی اس کی مرضی کے مطابق کرنا، اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا تو یہ مال وبال بن جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ نظر و نیاز یہ کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ نیازیں دیتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کی۔ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ جتنے بڑے بڑے مقبرے ہیں، آپ لاہوریوں کی زبان میں جو دربار ہیں، میں مقبرہ اس لیے کہتا ہوں کہ مقبرے ہی ہیں، دربار نہیں ہیں۔ اس دربار کا انکار کرنے پر مجھ میں ایک دہشت گردی کا کیس بنا، میں نے بھاگا تھا، پیشیاں بھگتی۔ یہاں باہر پولیس والا تھا کوئی نیک بخت، اس نے کیس بنا دیا کہ یہ درباروں کو کہتا دربار نہیں یہ مقبرے ہیں۔ میرے پاس جب آیا وہ کہتا جی خیر جانا پڑا مجھے، تو وہ جو جج صاحب تھے خدا انہیں سلامت علیہ سمجھتے تھے، مجھے کچھ اور باتیں کرنے لگ گئے، اور باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے ریڈر سے کہنے لگے اس کو داخل دفتر پر۔ لیکن جو میرے خلاف کیس بنانے والا تھا وہ بھی تو خوش نصیب آدمی تھا اسی معاشرے کا۔ تو مقبرے جو ہیں سیدنا علی حجویری جس کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ حضرات؟ داتا صاحب کہتے ہیں؟ نہیں آپ خاموش ہیں، مانتے ہیں داتا؟ سارے کہیں کہ نہیں مانتے۔ داتا صرف اللہ ہے، داتا وہ ہے جو رب ہے۔ سنسکرت زبان کے اندر، ہندی زبان کے اندر داتا کہتے ہیں رب کو، آپ جس کو رب کہتے ہیں وہ داتا کہتے ہیں۔ کسی جاہل نے کسی زمانے میں ان کے لیے لفظ داتا استعمال کر لیا تو چل سو چل۔ یہ بزرگ اللہ کا نیک بند ہے، خدا کی کروڑوں نعمتیں نازل ہوئی ان پر، ان کا نام علی ہے۔ افغانستان کے علاقہ جویر وہاں سے آئے تھے، بڑا عرصہ گزر چکا ان کو یہاں، خدا کی کروڑوں نعمتیں نازل ہوئی۔ انہوں نے جو کچھ
لوگوں کے سامنے بیان کیا، جو کچھ لکھا وہ نہیں کیا اس قوم نے، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ پوجا پاٹ سجدوں کے علاوہ باقاعدہ ان کے نام کی نظر نیازیں دی جاتی کہ نہیں؟ یا میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں؟ اگر غلط ہے تو میں توبہ کر لیتا ہوں۔ باقاعدہ نیازیں دی جاتی ہیں، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں۔ دودھ بیچنے والے ہر مہینے میں دودھ بھی وہاں پہنچاتے ہیں، خالص دودھ مجھے اور آپ کو ملا کر دیں گے۔ ہمارا دودھ دینے والا ہے، ان کا خدا کے بندے اتنا اس کے اندر پانی ہوتا ہے، کہتے ہیں شکر کرو کہ صرف پانی ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کیا ملاتے ہیں۔ اس نے صاف لفظ میں کہتے ہیں ہم پانی ملاتے ہیں لیکن لوگ کیا کیا ملاتے ہیں۔ لیکن علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقبرے پر خالص دودھ خیر۔ تو یہ سب نیازیں ہیں کہ نہیں؟ یہ دیگیں جو ہیں کس نام کے لیے جاتی ہیں؟ کھانے والا تو جو بھی کھاتے ہوں گے، لیکن دینے والا کس جذبے سے بھیجتا ہے؟ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقبرے پر یہ جتنی نیازیں بھی نظریں جاتی ہیں یہ سب انہی کی نام کی ہوتی ہیں، اللہ کے نام کی نہیں ہوتی۔ چڑھاوے جتنے چڑھتے ہیں انہی کے نام کے ہوتے ہیں، اللہ کے نام کے نہیں ہوتے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے نظریں نیازیں چڑھاوے یہ اس کے حقدار صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بزرگ ہیں، ہم ان کے احترام کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کی دعائیں کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا، لیکن یہ نہیں کریں گے یا اللہ ان کے نیازیں اور نذرانے دینے کی توفیق دے۔ نہیں، نظریں نیازیں اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب نے علی حجویری رحمۃ اللہ کے مقبرے پر اب آن لائن نظر و نیاز کی سہولت بھی ہے۔ یا اللہ انا للہ یا اللہ اس کو ہم کو سمجھ دے دے، اللہ اس کو ہم کو سمجھ دے دے۔ آخر اس مسجد کا کوئی امام خطیب بھی تو ہوگا، اگر اس نے اپنا فرض ادا کیا ہوتا تو شاید یہ کام نہ ہوتا۔ اللہ ان کو بھی سمجھ دے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے۔ بہرحال میں تو ناکارہ سا آدمی ہوں جو اللہ کی توفیق اس کے مطابق بات کرتا ہوں کہ نظر و نیاز یہ عبادت ہے اور عبادت کا حقدار اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ ہمارے فقہ کی کتابوں کے اندر صاف لکھا ہے، فقہ اسلامی ہماری، ہم چونکہ حنفی ہیں، حنفی کتابوں کے اندر صاف لکھا ہے کہ نظر و نیاز اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں۔ میں ایک عبارت آپ کے سامنے ہمارے فقہ اسلامی کتاب بحر الرائق وہ لکھتے ہیں وَالنَّظْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَعِبَادَةٌ لَا تَكُونُ لِلْمَخْلُوقِ۔ نظر و نیاز مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لیے نہیں ہوتی، وہ اللہ کا حق ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے ان المنظور له میت والمیت لا یملک، جس کے نام کی نظر مانی گئی ہے وہ میت ہے اور میت کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی منہا انہ ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور، لوگ دیتے ہیں نا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، داتا صاحب پر نیاز دیتے ہیں میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، جہالت کے مارے ہوئے جو ہے اسی سوچتے ہیں کیونکہ شیطان زندہ ہے اور جب تک اس پر موت نہیں آئی وہ کام لیتا رہے گا ان لوگوں سے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میت لوگوں کی حاجت روائیاں مشکل کشائیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اعتقاد ذال کفر، ایسے شخص کا یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ رد المختار فتاوی شامی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فقہ اسلامی، ہمارے مدارس کے اندر باقاعدہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. ویسے کسی پر خدا کی مار پڑ جائے، زبان اس کی بند ہو جائے یا دنیاوی مفادات کے اندر پھنسا ہوا صحیح مسئلے کو بیان نہ کرے، یہ خدا کی لعنت ہے اس پر. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے مجھے یہ مسئلہ بیان کرنے کی توفیق دی ہے، اور آپ حضرات بھی خوش نصیب ہے اس میں سے کہ صحیح مسئلہ سننے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے. لیکن واقعہ یہی ہے کہ ہمارے مقبروں پر، مزاروں پر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. وہ جو وہاں کے مجاور ہیں یا ان کے محافظ ہیں وہ خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے، اور وہاں کے جو امام ہیں وہ خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے، حکمران بھی خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے. ان کو پتہ ہے سب کچھ. وہاں جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر، سارے کے سارے حکمران لے جاتے ہیں. یہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے. پھر وہ جو مجاور ہیں ان کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مال جو ہے وہ حکمرانوں کے پاس چلا جاتا ہے. وہ کہاں خرچ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں. حرام حرام ہے، چاہے کسی شکل کے اندر بھی حرام حرام ہے. اللہ کی توفیق سے یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے. آپ نے جو پہلے سنا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنے صفات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک ہے. عزت، ذلت، موت، حیات، نفع، نقصان یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کی. تو اللہ ہی یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اس طرح اپنے حقوق کے اندر یعنی عبادات میں بھی واحد لا شریک ہے. عبادت میں بھی اس کا کوئی حصہ دار اور حقدار نہیں ہے. کسی مخلوق کی عبادت نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ پیغمبر کی بھی عبادت نہیں ہوگی. پیغمبر کی اطاعت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی. نبی کی اطاعت ہوگی، اور اطاعت کا معنی یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ عبادت کا حق اللہ کا ہے. نبی نے فرمایا کہ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. نبی کی بات مان کر جب اللہ کی بات کریں گے تو نبی کی اطاعت ہو گئی. جو شخص مخلوق کی عبادت کرتا ہے وہ نبی کا نافرمان ہے، اس نے نبی کی بات نہیں مانی. اللہ نے قرآن میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مان لی اس نے گویا اللہ کی بات مان لی. تو یاد رکھیں کہ تمام گناہوں کی اگر فہرست بنا دی جائے تو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے. ہر گناہ قابل معافی ہے، شرک قابل معافی نہیں ہے. خدا کے پیغمبر مار کھاتے رہے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، وطن سے بے وطن ہو گئے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. مسئلہ نہیں چھوڑا، علاقہ چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، مسئلہ نہیں چھوڑا. آج بھی حکم یہی ہے میرے دوستوں، کوئی امام مسجد سے نکال دیا جاتا ہے، نکل جائے. اس کا رزاق پروردگار عالم جس خدا نے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رزق پہنچایا وہ اس دنیا میں بھیج کر بھی رزق سے معروم نہیں کرے گا. سچ مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے علاقے کے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہیں. حکومت ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کمیٹی والے ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن خدا ناراض نہ ہو. خدا کی رضا میں سب کچھ کامیابی ہے. یہ مسئلہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ ادھورا رہ گیا تھا کہ نظر و نیاز کس کا حق ہے؟ آپ جب کہتے ہیں کہ تمام عبادات کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر نظر و نیاز بھی عبادت ہے، اور عبادت کا حقدار اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. یہ مسئلہ الحمدللہ العظیم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. مجھے یاد پڑتا ہے، بڑی پرانی بات ہے، مجھے چونکہ کافی عرصہ ہو گیا اس مسئلے میں. ہمارا علاقہ سابق صوبہ سرحد موجودہ کیا نام ہے؟ کے پی کے کیا ضلع مانسرہ میں شنکیاری نام ایک جگہ ہے، بڑا معروف خوبصورت علاقہ ہے، سرسبز و شاداب. وہاں ہمارا گھر ہے. شنکیاری کی مرکزی مسجد جامع مسجد بہت
بڑی مسجد ہے، پورے علاقے کے لوگ وہاں جمعے کے روز آتے ہیں، کئی ہزار لوگ ہوتے ہیں۔ اب تو میں بہت کم جاتا ہوں، لیکن اب سے کئی سال پہلے کئی دفعہ میں جمعے پڑھائے۔ وہاں کے جو خطبہ ہوتے تھے ان کو جب میرا پتہ چلتا تھا تو مجھے کہہ دیتے تھے۔ خیر، ایک بات جو ایک دفعہ ہوئی بھی اس سنانا چاہتا ہوں۔ ہم نے اپنے بچپن کے اندر دیکھا کہ جتنے زمیندار لوگ تھے، دھیان سے سننا اس بات کو، زمیندار لوگ جب فصل ساری تیار ہوتی تھی تو اس کے اندر عشر بھی نکالتے تھے۔ یہ حکم ہے خدا کا، عشر عبادت ہے، لیکن ایک خرابی ان میں یہ ہوتی تھی کہ سید بادشاہوں کے نام کی بھی کوئی نیازیں دی جاتی، سیدوں کے لیے، اور اس علاقے کے اندر ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو سید کہلاتے ہیں۔ ہم نے بچپن کے اندر جب دین کی سمجھ نہیں تھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اللہ تعالیٰ نے دین کا سمجھ دی پھر اس کو بیان بھی کیا۔ میں نے شنکاری کی جامع مسجد کے اندر بڑے واضح طور پر کہا، میں نے سید کوئی قوم نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے بات کر، سید کوئی قوم نہیں ہے۔ سید ایک احترامی لفظ ہے، جس کا بھی لوگ احترام کرتے ہیں سید کا لفظ بول دیتے ہیں۔ عرب دنیا کے اندر ہر باوقار انسان، محترم انسان کے لیے سید کا لفظ بولتے ہیں۔ آپ کے چیرنگ کراس کے اندر وہ کتبہ لگا ہے، سید ذوالفقار علی بھوتو۔ ذوالفقار علی بھوتو معروف معنی میں سید تھے؟ نہیں تھے، لیکن السید کا معنی لفظ اس لیے کہ یہ احترامی لفظ ہے، جیسا کہ مسٹر ہے، جناب کا لفظ بولتے ہیں، احترام میں بولتے ہیں۔ تو سید کوئی قوم نہیں۔ میں نے کہا میں ایک طالب علم ہوں، میرے پاس انصاف پر مبنی سب کتابیں موجود ہیں، کوئی شخص آ کر مجھے دیکھ لے کسی کتاب کے اندر سید کسی قوم کا لفظ نہیں۔ ہاں ہاشمی ہوتے ہیں، اگر سید نسب ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو ہاشمی ہو سکتا ہے۔ کوئی ہاشمی کو سید کہہ دو الگ بات ہے، لیکن سید کوئی قوم نہیں۔ مجھے یہ اندیشہ تھا کیونکہ اس علاقے میں ہمارا خاندانی تعارف ہے، علاقے کے سارے سید جو ہے میرے والد صاحب کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے کہ آپ کے بیٹے نے آج ہمیں سید ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ اندیشہ تھا، لیکن الحمدللہ العظیم کسی نے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے 30-40 سال پرانی بات، یہ کچی باتیں نہیں کرتا۔ الحمدللہ کچی باتیں اب بھی نہیں کرتے، اس کو بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اب ذرا اللہ نے سمجھ زیادہ دی ہے۔ تو میں نے پورے وصول سے یہ بات کہی کہ انصاف پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں دنیا میں وہ سب میرے پاس موجود ہیں، اس میں کوئی لفظ سید نہیں۔ ہاشمی ہیں، صحیح نسب ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا سلسلہ ملتا ہے، اس کو میں مانتا ہوں، لیکن سید کوئی قوم نہیں۔ تو سیدوں کا نام کی وہ باقاعدہ نیازیں نکلتی تھی۔ تو میں نے آج جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نام کی بھی نیازیں رکھتے ہیں اور کچھ اپنے حضرتوں کے نام کی بھی نیازیں نکالتے ہیں۔ پھر ہوتا ایسا تھا اس وقت بھی کہ اللہ کے نام کے نیاز، یعنی عشر میں سے اگر ادھر شامل ہو جاتا کچھ دانے، اس کو گوارا کر لیتے تھے، لیکن ان کے نام کی کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کے نام عشر میں شامل نہیں ہونے دیتے۔ قرآن کریم کی آیت بالکل 100% ہمیں سمجھ میں آئی کہ مشرکانہ سوچ ایسی ہے، اللہ کے نام کے نیاز یعنی عشر وہ مخلوق کے نام کے نیاز میں شامل ہونے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے، لیکن ادھر کی کوئی چیز جو اللہ کے نام کے نیاز میں شامل نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا صاحب آیا تو یہ بہت بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آئی، اس میں سے میں نے آپ کو سنا دی۔ الحمدللہ العظیم اب اللہ کا احسان ہے، اس علاقے میں سید شاہ جی کہلاتے ہیں کچھ لوگ، لیکن وہ شرک ختم ہو گیا۔ وہ شرک اللہ کی مہربانی سے کچھ علماء، کچھ ہمارے رفقا وہاں پہنچے، ہمارے شیخ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کے شاگرد بہت پہنچے، اور انہوں نے بالکل اس علاقے کو شرک سے صاف کر دیا۔ الحمدللہ العظیم یہ اللہ کا خاص انعام بتا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں شرک ایسا تھا جیسے ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا، لیکن اب الحمدللہ یہ شرک ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ علماء کی کچھ محنتوں سے لوگوں کو یہ فائدے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے بسنے والے مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرما دیں،
ہمارے اندر یا اللہ جتنی خامیاں ہیں ان کی اصلاح فرما دے، تو اصلاح فرمانے والے، عقیدوں کو درست کرنے والے، سوچوں کو درست کرنے والے یا اللہ تو ہی ہے۔ لیکن جہاں جہاں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اے اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما تاکہ اپنی عاقبت کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ میرے دوستو، یہ مسئلہ آپ پہلے بھی بار بار سن چکے ہیں، پھر میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہر گناہ خدا معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یقین جانو جس نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہوگا اللہ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب مسئلہ اس طرح کا ہے تو کوئی مولوی مسئلہ کو بیان نہ کرے تو وہ خدا کا مجرم ہے، وہ حق کو چھپانے والا ہے۔ میں اپنی مجبوری کے تحت یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ خدا کے ہاں مار پڑے گی۔ بولے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اداس ہوتے ہیں میری ان سچائیوں پر، لیکن کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض مجھے اس کی فکر نہیں، پر میرا رب راضی ہو جائے سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرما رہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔